السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء و طالبات، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خاکہ نگاری۔ خاکہ کو انگریزی میں سکیچ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے پہلے قلمی تصویر یا مرکہ بھی کہا جاتا تھا، لیکن آج کل جو ہے اس کے لیے خاکہ کی اصطلاح رائج ہے۔ خاکہ ایک ایسی نثری تحریر ہے یا خاکہ ایک ایسی نثری صنف ہے جس میں کسی شخص کی منفرد اور نمایاں خصوصیات اس انداز سے بیان کی جائیں کہ اس شخص کی مکمل تصویر آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ یعنی خاکہ ایک ایسی نثری تحریر ہے جس میں کسی شخص کی منفرد اور نمایاں خصوصیات اس طرح بیان کی جائیں کہ اس کی مکمل شکل آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اس میں متعلقہ شخصیت یعنی جس شخص پر خاکہ لکھا جا رہا ہے، اس میں متعلقہ شخص کے خیالات، سیرت و کردار، عادات و اطوار بیان کیے جاتے ہیں، اور متعلقہ شخصیت میں باطنی خصوصیات بھی ہوں گی، ظاہری خصوصیات بھی۔ اس میں ایسے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں جو اس کی منفرد شناخت اور پہچان کا ذریعہ ہو۔ کیونکہ لازمی بات ہے، جو خاکہ نگار ہوتا ہے وہ اس شخصیت سے پہلے متاثر ہوتا ہے اور اس میں وہ کچھ قابل ذکر خصوصیات دیکھتا ہے۔ جب وہ کسی شخصیت سے متاثر ہوتا ہے تبھی تو وہ اس پر قلم اٹھاتا ہے۔ اس لیے خاکہ نگار کا اس شخصیت کا جاننا بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ اس نے کچھ عرصہ گزارا بھی ہو اور اس کو قریب سے جانتا ہو۔ محض سنی سنائی باتوں پر کسی کا کامیاب خاکہ نہیں لکھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح خاکہ نگار جو ہے، جس پر خاکہ لکھتا ہے، اس سے وہ متاثر ہونا ضروری ہو۔ اور ایک اہم بات کہ خاکہ ضروری نہیں ہے کہ کسی اس شخصیت پر لکھا جائے جو بڑی شخصیت کا مالک ہو۔ مولوی عبدالحق نے نامدہ مالی اور رشید احمد صدیقی نے کندن کا خاکہ لکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ ایک عام شخص پر بھی، جس کی بظاہر سماج میں کوئی اتنی بڑی حیثیت نہیں ہے، اس پر بھی خاکہ لکھا جا سکتا ہے۔ تو خاکہ سوانح نگاری سے بالکل مختلف ہوتا ہے، کیونکہ خاکہ سوانح نگاری میں ایک تو واقعات ترتیب وار ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہوتا ہے اس میں سارے ہی واقعات قلم بند کیے جاتے ہیں۔ یعنی کسی کی بایوگرافی لکھی جاتی ہے، اس میں شروع سے لے کر برابر اس کے مرنے تک سارے ہی واقعات اور وہ بھی ترتیب وار بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن خاکہ میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ خاکہ میں صرف اہم واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو اس شخصیت کے لیے پس منظر فراہم کرتے ہوں، یعنی اہم اور چنندہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ کیونکہ یہاں پر لکھا ہی ہے کہ خاکہ نگاری سوانح نگاری سے مختلف ہوتا ہے، سارے واقعات بیان کرنا ضروری نہیں۔ اور ایک اہم بات کہ خاکہ نگار جس شخص پر خاکہ لکھتا ہے، اس کی خوبیاں جو ہیں وہ اس طریقے سے بیان نہ کرے کہ لگتا ہے کہ وہ جانبداری سے کام لے رہا ہو یا اس سے مرعوب ہو رہا ہو، اور اسی طریقے سے جب وہ اس کی خامیاں بیان کرے تو اس میں تحقیر یعنی حقارت نہ ٹپکتی ہو، نہ ذاتی دشمنی ہو، اور نہ کوئی اہانت یعنی کوئی بغض یا حسد، اور اس کے واقعات اس طریقے سے بیان کیے جائیں کہ جیسے وہ اس پر کیچڑ اچھالتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ برائیاں بیان کرنے میں بھی، خامیاں بیان کرنے میں بھی اس میں اپنائیت کا اظہار ہو۔ اردو میں خاکہ نگاری کا آغاز مرزا فرحت اللہ بیگ کے ہاتھوں ہوا۔ انہوں نے نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی لکھ کر باضابطہ طور پر خاکہ نگاری کا آغاز کیا۔ اس کے بعد پھر مولوی عبدالحق نے بہت سی شخصیتوں پر خاکے لکھے ہیں جو پھر کتابی شکل میں چند ہم عصر کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کے بعد رشید احمد صدیقی نے اس صنف کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد جن ادیبوں نے خاکے لکھے ہیں ان میں عصمت چغتائی،
سعادت حسن منٹو، شوکت تھانوی، شاہد احمد دہلوی، خواجہ حسن نظامی اور مشتاق یوسفی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس طریقے سے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ خاکہ اچھی طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔